پچھلے 1 گھنٹے سے میں ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا، حالانکہ میں نے کوشش بہت کی تھی کہ میں جلدی چلا جاؤں۔ موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا، آفس میں کام بھی بہت زیادہ تھا۔ میں نے جلدی اپنا کام ختم کیا کہ بارش ہونے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں، لیکن ٹریفک کی وجہ سے میں ٹریفک میں پھنس گیا اور اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ موسم کی ہولناکی کی وجہ سے مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ مجھے بارش پسند نہیں تھی، لیکن آج مجھے ایک جگہ بھی جانا تھا۔ میرے ایک دوست کے گھر ڈنر تھا، میں نے وہاں جانا تھا، اسی لیے میں کافی لیٹ ہو رہا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اچانک مجھے ایک لڑکی نظر آئی۔ مجھ سے آگے جانے والی 3-4 گاڑیوں کو اس نے ہاتھ بڑھا کر روکنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے گاڑی نہیں روکی۔ اس نے ایک بچی کو اٹھایا ہوا تھا۔ بارش کی وجہ سے وہ دونوں بھیگ گئے تھے۔ میں نے دیکھا تو مجھے بہت رحم آیا۔ میں نے گاڑی روکی اور اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ کہنے لگی یہاں سے 20 منٹ کے فاصلے پر میرا گھر ہے۔ میں نے کہا چلو بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ دونوں بہت بھیگ چکی تھی اور وہ 1.5 سالہ بچی، وہ تو شاید کانپ رہا تھا، اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اس وقت کہاں جا رہی تھی، لیکن وہ لڑکی کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا گھر آ گیا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، ساتھ ہی ژالہ باری بھی شروع ہو گئی۔ دسمبر کی راتیں تھیں اور میں گاڑی میں ہی بیٹھ گیا، لیکن جب اس نے اس بدلتے موسم کو دیکھا تو اس نے کہا آپ اندر آ سکتے ہیں۔ اس کے اصرار کرنے پر میں اس کے گھر چلا آیا۔ گھر میں ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ کافی کھانس رہی تھی۔ اس لڑکی نے اس بوڑھی عورت کو کچھ کھانے کو دیا، دوائی دی اور انہیں سلا دیا۔ پھر میرے لیے چائے بنا کر لے آئی اور کہنے لگی سردی بہت ہے، آپ پہلے چائے پی لیں، میں اس کے بعد کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ میں نے بہت منع کیا کہ نہیں، بارش تھم جائے گی تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جیسے آج اسے ضد ہو۔ اوپر سے حسن کا فون آ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ڈنر ایک ساتھ کرنا تھا، لیکن ابھی تک تم نہیں پہنچے۔ میں نے اس سے معذرت کی اور ڈنر کا پروگرام اگلے دن کے لیے رکھ لیا۔ پھر وہ لڑکی کھانا لے آئی، دیکھنے میں وہ کافی اچھی تھی، عمر بھی تقریباً یہی کوئی 23-24 سال ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ برتن کچن میں رکھنے چلی گئی۔ پھر آ کر اس نے خود ہی بات شروع کی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا، اندر جو بوڑھی عورت سو رہی ہیں کیا وہ آپ کی ساس ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں، یہ میری ماں ہے۔ 3 سال ہوئے میری شادی کو، میں نے ابھی BA کیا تھا کہ میرے چچا زاد کا رشتہ آ گیا۔ ابو بہت خوش تھے کیونکہ انہیں اپنے بھائی سے اور بھتیجے سے بہت پیار تھا۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں ماسٹرز کر لوں اور کسی اچھے کالج میں لیکچرر بن جاؤں، لیکن میرے ابو کے اپنے بھائی اور بھتیجے کے پیار میں مجھے اپنی اس خواہش سے دستبردار ہونا پڑا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں میری محسن سے شادی ہو گئی۔ کچھ دن تو وہ ٹھیک رہا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے منہ سے عجیب سی بدبو آتی ہے۔ میں نے جب اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آج کل ویسے بھی میری طبیعت بہت خراب رہتی تھی، تھکن سی محسوس ہوتی رہتی تھی۔ میں نے بھی اس بات کو اگنور کر دیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے محسوس ہوا محسن کچھ پریشان سا ہے۔ میں نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ دکھنے میں اچھا خاصا خوش شکل انسان تھا، لیکن حرکتیں اس کی کچھ عجیب سی تھیں۔ ادھر میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ امی کے بے حد اصرار پر میں نے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ وہاں انہوں نے مجھے نئے مہمان کے آمد کی خوشخبری سنائی۔ میرے چچا بہت خوش ہوئے اور محسن بھی خوش تھا۔ ایک دن چچا غصے میں گھر آئے اور مجھ سے کہنے لگے ایمان بیٹا، محسن گھر آئے تو اس سے آج اچھی خبر لو۔ میں نے اسے محلے کے لڑکوں کے ساتھ جوا کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے اس کے نشہ کرنے پر بھی شک ہے، لیکن میں نے چچا کو یہ بات نہیں بتائی۔ جب محسن گھر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا آپ جوا بھی کھیلتے ہیں؟ تو اس نے بات کو ٹال دیا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ بظاہر تو وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس میٹرک کرنے کے بعد آوارہ گردیاں ہی کرتا تھا۔ گھر کا راشن پانی تو چچا کی پینشن سے ہی آ جاتا تھا۔ ایک دن محسن گھر آیا تو وہ لڑ کھڑا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ آج واقعی اس نے بہت زیادہ نشہ کیا ہوا ہے۔ مجھ پر برس پڑا، مجھے پیسے چاہیے۔ میں نے اسے کہا میں کہاں سے دوں، تم خود تو کوئی کام کرتے نہیں ہو، میں پیسے کہاں سے لاؤں؟ چچا کی جو پینشن ہے اس سے بمشکل گھر کا راشن پانی چلتا ہے۔ اب تو اس کا روز کا یہی کام تھا، روز آتا مار پیٹ کرتا۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس کے روز مار کھاؤں۔ میں نے چچا سے بات کی، چچا بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے خود میرے ابو کو بلایا اور مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ معصوم بچی میرے بیٹے کی ناانصافیوں کا شکار ہو۔ میرے ابو مجھے گھر لے آئے۔ میرے مائکے والے بھی کوئی زیادہ امیر نہیں تھے۔ ابو کے ایک قریبی دفتر میں کام کرتے تھے اور تقریباً ہمارا مہینے کا گزارا اچھے طریقے سے ہو جاتا تھا۔ چند مہینوں بعد ہی میں نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ پہلے تو کچھ روز محسن روزانہ گھر میں آ جاتا اور مجھے ڈراتا دھمکاتا، لیکن ابو نے اسے اس طرف آنے سے سختی سے منع کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ جلد ہی ابا نے اسے طلاق دلوا دی۔ میرا بیٹا جب 1 سال کا ہوا تو میں نے سوچا کہ میں کہیں کوئی نوکری کر لوں۔ قریب ہی ایک پرائیویٹ اسکول تھا،
میں نے سوچا کہ میں یہاں بات کرتی ہوں، اگر اچھی تنخواہ ملی تو کم از کم اپنے بیٹے کا خرچہ ہی پورا کر لوں گی، اور میری خوش قسمتی کہ وہاں مجھے اچھی نوکری مل گئی۔ ابا کی طبیعت بھی اب کچھ خراب رہنے لگی تھی، کیونکہ اپنے بھائی کی محبت میں انہوں نے میرے ساتھ جو ناانصافی کی تھی اس پر وہ بار بار شرمندہ ہوتے رہتے تھے، لیکن میں انہیں ہر بار یہی کہتی تھی کہ ابو اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب تو میری قسمت میں تھا، اللہ کو کچھ ایسے ہی منظور تھا۔ چند ماہ بعد میری ہی پریشانیوں میں گھرے میرے ابا کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور انہوں نے دم توڑ دیا۔ میں اور میری ماں بے سہارا رہ گئی۔ میری نوکری سے گھر کا کچھ خرچہ چلتا رہا، وہاں کا سر بھی بہت اچھا تھا، یہ شاید میں سمجھتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے آفس بلایا اور مجھے کہنے لگا کہ گھر پر میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، اگر تمہیں پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے تو تم اوور ٹائم لگا سکتی ہو۔ گھر بھی اس کا اسکول کی بیک سائڈ پر ہی تھا۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، اتنا دور تو نہیں ہے یہاں سے، بس 5 منٹ پیدل مارچ پر میرا گھر آ جاتا تھا، تو کیوں نہ میں ٹیوشن بھی شروع کر لوں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کل آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد میں نے گھر جا کر اپنی امی سے پوچھا کہ آپ میرے بیٹے کو سنبھال لیں گی تو میں ٹیوشن بھی پڑھا لوں گی، کیونکہ اب میرے بیٹے کے بھی اخراجات تھے، دلیا، دودھ، پیمپرز، ان چیزوں کے لیے بھی مجھے پیسے چاہیے تھے۔ میں نے ٹیوشن شروع کر دیا۔ ٹیوشن پڑھانے کے بعد میں گھر آ جاتی تھی اور اپنے بچے کو دیکھتی، گھر کا کام کاج کرتی، اس سے امی کو کچھ ریسٹ مل جاتا تھا، چونکہ میں ٹیوشن پڑھا کر نکل آتی تھی۔ اس کے بعد چھٹی سر خود دیتے تھے۔ اگلے روز میں ٹیوشن کے لیے گئی تو وہاں کوئی بچہ موجود نہ تھا، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ بچوں کو چھٹی دی جاتی، لیکن پھر بھی ٹیوشن والے بچے موجود نہیں تھے۔ میں مڑنے لگی تو ایک دم سے سر نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا سر آج بچے نہیں آئے، تو وہ کہنے لگے ہاں آج میں بچوں کو چھٹی دی ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ بس آج میں صرف تمہارے ساتھ بات کرنی ہے۔ میں کچھ حیران ہوئی کہ ایسی بھی کیا بات ہے۔ میں گھبرا گئی، مجھے ان کی نظریں کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں سر مجھے ابھی جلدی ہے، میں نے جلدی جانا ہے، آپ کل اسکول میں جو بات کرنی ہے کر لیجیے گا۔ لیکن انہوں نے کچھ نہ سنا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں چلانے کی کوشش کی تو انہوں نے دوسرا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ ان کا گھر روڈ سے دور تھا اور میری بدقسمتی کہ آج شاید ان کے گھر پر بھی کوئی موجود نہ تھا۔ یہاں سے میں جتنا چیختی چلاتی کسی کو میری آواز نہیں آنی تھی، لیکن پھر بھی میں بولتی رہی اور وہ بدستور میرے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اس میں ناکام رہی اور اس شخص کی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میں کسی مردہ انسان کی طرح بے دہانی میں چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچی۔ امی میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور پوچھنے لگی کیوں، کیا ہوا؟ میں انہیں کیا بتاتی، کچھ بھی نہ بول سکی۔ میرا بیٹا بہت رو رہا تھا، میں نے اسے اپنی گود میں لیا اور اس کے ساتھ لپٹ کر بے تحاشا رونے لگی۔ البتہ وہ ماں تھی، انہیں کچھ شک ہوا، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ اگلے روز مجھے بہت تیز بخار تھا، میں اسکول بھی نہیں گئی۔ یہ سلسلہ 4-5 دن تک چلتا رہا۔ میرا بخار تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میری صحت ٹھیک ہو گئی اور میں گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ تب مجھے امی نے کہا ایمان بیٹا تم اسکول کیوں نہیں جاتی ہو؟ اس وقت میں کچھ سنبھل چکی تھی۔ میں یہ بات بتا کر امی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ میں نے امی کو کچھ نہ بتایا، ہاں بس اتنا کہا کہ امی میری تنخواہ بہت کم ہے۔ امی نے کہا اگر تنخواہ کم ہے تو کیا کچھ نہ کچھ تو گزارا ہو ہی جاتا ہے، لیکن اسکول نہیں جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، میں دیکھتی ہوں، محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا لوں گی۔ میرا مرد ذات سے اعتبار اٹھ گیا تھا اور میں اسی لیے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی کہ جہاں بھی گئی مرد ذات سے پالا تو ضرور پڑنا تھا۔ بہرحال میں اتنی ڈپریشن میں تھی کہ میں کسی بھی مرد کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ کافی سارے بچے اسی اسکول کے تھے، اسی لیے ذاتی طور پر بھی وہ مجھے جانتے تھے کہ میں اچھی ٹیچر ہوں اور بہت اچھا پڑھاتی ہوں، اسی لیے میرے پاس اچھے خاصے بچے ٹیوشن پڑھنے آ جاتے تھے۔ زندگی پھر اچھی روٹین پر آ گئی۔ میں اور میرا بیٹا اور امی ان ٹیوشن کے پیسوں میں بہت اچھا نہ صحیح لیکن گزارا کر ہی رہے تھے کہ ایک اور مصیبت سر پر آ گئی۔ ایک روز میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی کہ امی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگی اندر گئی تو امی زمین پر گری پڑی تھی، شاید انہیں چکر آ گئے تھے۔ میں بہت پریشان ہوئی اور وہیں جو بچے بیٹھے تھے ان میں سے ایک لڑکے نے جا کر رکشہ منگوایا۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ کی مدد سے امی کو لے کر یہیں قریب ہی سرکاری اسپتال چلی گئی۔ وہاں ایمرجنسی میں امی کا چیک اپ کیا گیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی والدہ تو ڈپریشن کی مریض ہیں، انہیں کیا صدمہ ہے؟ میں کیا بتاتی کہ ان کی پریشانی کی اصل وجہ تو میں ہی ہوں، وہ میری وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں، لیکن میں کچھ نہ بولی۔ میں نے یہی کہا کہ میں ان کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں نے گھر لے کر آئی اور ان کے پہلے سے زیادہ خیال اور دیکھ بھال کرتی رہی۔ وہ اکثر مجھ سے یہی کہتی تھی کہ بیٹا تمہارا ایک میں ہی سہارا ہوں، میں چاہتی ہوں کہ دوبارہ سے تمہاری شادی کر دوں، لیکن تم نہیں مان رہی، اگر مجھے کچھ ہو جائے گا تو تمہارا کیا بنے گا؟ میں نے کہا امی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، میرا بیٹا ہے نا، یہ میرا سہارا بنے گا۔ لیکن امی کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔
जब भी अम्मी के पास बैठती अम्मी यही बात करती कि बेटा कहीं ना कहीं शादी कर लो, तुम्हारा बेटा भी बहुत छोटा है, तुम अकेले कैसे रहोगी, जमाना बहुत खराब है। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें किसके हवाले करूं। मैं अम्मी की बात को समझ रही थी। ठीक है, बेहद इसरार पर और रोज रोज की इसी इसरार पर मैंने हार मान ली और कहा अम्मी बताएं आपकी नजर में कोई तो ठीक है। अम्मी ने अपनी पड़ोसन से बात की तो उसने अपने किसी रिश्तेदार का जिक्र किया। उसकी बीवी फौत हो चुकी थी और उसकी एक बेटी थी। अगर तुम कहो तो मैं उसके साथ बात करूं। उसे भी अपना घर बसाने के लिए कोई औरत चाहिए जो उसे 2 टाइम खाना बना दे, घर संभाल ले और उसकी बेटी की देखभाल कर ले। अम्मी ने कहा हाँ ठीक है। कुछ दिनों के बाद औरत उस मर्द को लेकर आ गई। पक्के रंग का 40 साल का था। अम्मी को वो आदमी कुछ ज्यादा पसंद ना आया, लेकिन अम्मी की पड़ोसन ने उसकी तारीफों के पुल बांध कर अम्मी को कन्विंस कर लिया। अम्मी भी मजबूर थी, वो मान गई। उस औरत ने झट से अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। उस औरत को भी इतनी जल्दी थी, पता नहीं उसे इस बात से किस चीज का फायदा होने वाला था। बहरहाल मेरी उंगली में उसके नाम की अंगूठी पहनाई जाने के बाद वो आदमी अक्सर हमारे घर में आने लगा। कभी मेरे बेटे के लिए कोई न कोई चीज ले आता। मैं खुश तो ना थी लेकिन मजबूर जरूर थी। वो आदमी जब भी आता मैं उसके लिए चाय पानी का इंतजाम करती। इसके अलावा मेरी ऐसी आदत न थी कि मैं किसी के साथ फालतू बातें करती। मैंने तो पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगी थी। अक्सर वो हमारे घर में आता रहता। कभी मोहल्ले की कोई औरत आ जाती अम्मी का हाल अहवाल पूछने के लिए। मेरी वही रूटीन थी, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। अब तो मेरे पास बच्चे भी बहुत ज्यादा आने लगे थे और मेरी भी यही कोशिश होती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं ताकि घर का खर्चा भी चला सकूं और मुझे गैस बिजली के बिल भी अदा करने होते थे। इसके अलावा अम्मी की दवाइयों का खर्चा भी मैंने ही करना होता था। मेरे अपने बेटे के अखराजात भी थे। गर्मियां शुरू होने वाली थी। अब मैं भी दिन में थोड़ा सा आराम करने लगी थी क्योंकि गर्मियों में दिन थोड़े लंबे हो जाते हैं, इसीलिए मुझे अपने लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाता था और यही वो वक्त होता था जब मैं आराम करती। इस टाइम मोहल्ले की कोई औरत भी अम्मी के पास नहीं आती थी। एक दोपहर मैंने अम्मी को खाना दिया और छोटे को भी खाना खिलाकर सुला दिया। खुद खाना खाया और किचन साफ करने लगी। थोड़ी ही देर रेस्ट करने के बाद फिर ट्यूशन के बच्चे आएंगे, इन्हें पढ़ाऊंगी और इसके बाद मुझे फिर किचन का काम करना होता था क्योंकि शाम का खाना भी बनाना था। हमारा खाना क्या होता था, जो अम्मी का परहेजी खाना बनता वही मैं भी खाया करती थी। अब इतनी आमदनी तो थी नहीं कि मैं अलग अलग से खाने बनाऊं, इसीलिए मैं भी उसी पर गुजारा कर लेती थी। अब तो तकरीबन आदत हो चुकी थी फीके खाने खाने की। मैं किचन साफ कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो इब्रार खड़ा था। मैं हैरान हुई कि इस वक्त उन्होंने कहा जी मैं आंटी से मिलने आया हूँ। मैंने अम्मी के कमरे की तरफ इशारा किया तो वो अम्मी के कमरे की तरफ चले गए। मैं चाय बनाकर अंदर ले गई और खुद अपने कमरे में आ गई। मैं छोटे को देखने आई थी, वो सो रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो मेरे कमरे में आ गया और उसने कुंडी बंद कर दी। मैंने उसे कहा ये क्या कर रहे हैं आप? तो वो कहने लगा तुम क्यों परेशान होती हो, मेरी शादी भी तो तुम्हारे साथ ही हो रही है ना। मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने साइड पर पड़ा हुआ गुलदान उसके सर पर दे मारा और जल्दी से अपने बेटे को उठाकर दरवाजा खोलकर बाहर निकली और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। मैं एक बार फिर किसी की हवस का निशाना बनने जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ से आई थी। मैं बहुत ज्यादा बौखलाई हुई थी। मैंने जल्दी से अम्मी को देखा। अम्मी तो सो रही थी। टेबल पर देखा तो वहाँ नींद की गोलियों का पत्ता पड़ा हुआ था। मैं समझ गई कि इसने अम्मी की चाय में नींद की गोलियां मिला दी हैं। मैं बेहद परेशान हुई। शायद वो बेहोश हो गया था क्योंकि अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने जल्दी से घर का दरवाजा खोला और बाहर देखा तो 2 बच्चे खेल रहे थे। मैंने उन्हें जल्दी से बुलाया और कहा जल्दी से कोई रिक्शा ला दो। वो बच्चा भागा गया और 2 मिनट में ही रिक्शा आ गया। इतनी देर में मैंने कुछ जरूरी सामान रख लिया और अम्मी को लेकर बस स्टैंड पर चली गई। अब यहाँ आकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं हैदराबाद चली जाऊं। मेरे नाना नानी तो फौत हो चुके थे। एक मामू थे जो अमेरिका जाकर बस गए थे। उन्होंने कभी अम्मी का हाल तक न पूछा। जब तक नाना नानी जिंदा थे मैं और अम्मी ननिहाल जाते रहते थे, लेकिन जब वो फौत हुए तो हमने वहाँ जाना छोड़ दिया। मेरे पास इतने पैसे थे कि हम लोग हैदराबाद वाली बस पर सवार हो गए। जब हम नाना अब्बू के घर पहुंचे तो वही खस्ता हालत, क्योंकि मामू ने तो कभी यहाँ आना ही नहीं था कि वो घर का कुछ हाल दुरुस्त करवाते। घर वैसे का वैसा ही था, बल्कि पहले से भी बुरी हालत में पड़ा था। गाड़ी में बैठकर अम्मी तो सोती रही थी। बहरहाल वहाँ पहुंचकर अम्मी की कुछ हालत बेहतर हो गई और उनकी नींद खत्म हो गई। उन्होंने मुझसे वजह पूछी तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि इतना बड़ा फैसला मैंने किस वजह से किया है। जाहिर है अम्मी को बताना ही था कि किस वजह से मैंने अपना घर छोड़ा। अम्मी कुछ ना बोली। बहरहाल यहाँ के लोग हमें जानते थे क्योंकि हम अक्सर लोग यहाँ आते रहते थे। अम्मी का तो अपना मायका था। आस पड़ोस में अम्मी की अच्छी खासी जान पहचान थी। अम्मी का थोड़ा बहुत दिल लग गया, लेकिन
میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ اب ہم لوگ کھانے پینے کا کیا انتظام کریں گے۔ یہاں تو مجھے اس طرح سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ کوئی میرے پاس ٹیوشن پڑھنے آتا یا میں کسی اسکول میں جاؤں۔ اوپر سے عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اکیلے کہیں نکلوں۔ دوسرا مرد ذات سے تو ویسے ہی میرا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میرے پاس ایک گولڈ کی چین پڑی تھی، میں نے اسے بیچنے کا فیصلہ کیا کہ چلو کچھ دن تو ہمارا گزر بسر ہو جائے۔ میں نے ایک محلے کی عورت کو لیا اور مارکیٹ چلی گئی۔ چند ہی پیسوں میں نے اس چین کو بیچ کر گھر کا راشن خریدا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میرے بیٹے کی تھوڑی طبیعت خراب ہونے لگی۔ گھر کا سودا سلف لانے کے بعد جو پیسے بچے تھے وہ میں نے ڈاکٹر کو دے دیے۔ سرکاری اسپتال بہت دور تھا اور مجھے راستوں کا اتنا پتہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں اس قریبی کلینک پر لے آئی تھی۔ دوائی کے پیسے بمشکل پورے ہوئے تھے۔ کچھ دن بعد پھر کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ ایک آخری چیز جو میرے کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس ہیں، میرے ابا کی نشانی، میں انہیں بیچنے کا فیصلہ کیا اور آج میں انہیں بیچنے جا رہی تھی کہ میرے پیچھے 2 آدمی لگ گئے۔ بہت پریشان ہوئی اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ شاید وہ میری سمجھ رہے تھے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اوپر سے موسم بھی اتنا خراب تھا اور اتنے خراب موسم میں نہ تو مجھے کوئی ٹیکسی ملی اور نہ ہی کسی گاڑی نے مجھے لفٹ دی۔ میں امی کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہی تھی اور پھر شکر ہے کہ آپ مجھے مل گئے۔ میں کس قدر گھبرائی ہوئی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں اچھے انسان بھی رہتے ہیں۔ میں نے کھانا کھایا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر آ کر میرا دماغ بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ امی نے پوچھا تو میں نے امی کو سارا واقعہ سنایا۔ میرے اپنے کچھ گھریلو مسائل چل رہے تھے۔ میں نے لو میرج کی تھی جو 1 سال بھی نہ چل سکی۔ شروع میں میری بیوی بھی ٹھیک تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ مجھے امی سے دور کرنے لگی اور ہر بات میں مجھے بھڑکانے لگی۔ میں ان مردوں میں سے تو نہیں تھا کہ صرف اپنی بیوی کی ہی بات سنوں۔ میں نے خود گھر پر توجہ دی اور ہر بات پر غور کرنا شروع کیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس سب میں میری بیوی کا ہاتھ ہے اور وہ مجھے کہیں الگ لے کر رہنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی حامی نہیں بھری تو اس نے مجھ سے طلاق لے لی۔ میری امی ان دنوں مجھ سے شادی کا اصرار کر رہی تھی، لیکن میں ہی نہیں مان رہا تھا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم ایمان کا رشتہ لے جاتے ہیں۔ میں کچھ دیر تو سوچ میں پڑا رہا اور ایمان کی بھولی بھالی صورت میری آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ میں نے سوچا واقعی مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے اور میں اس بات کے لیے مان گیا کہ عورت ذات کا 21ویں صدی میں بھی کوئی مقام نہیں ہے۔ میں نے ایک بے سہارا عورت کا ساتھ دیا اور اس کے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ بتائیں کیا میں نے ٹھیک کیا؟